تے لوگ آکھن لگے یار یہ بڑے نوجوان ہیں، انہاں دی عمر نہ ہے مرن سی، جنگ احد شہید تھے، وہ آکھن لگے یہ کوئی عمر ہے نوجوان ہیں، حالی نہ میں نہ مزے کرے نہ ٹھاٹ باٹ نال زندگی گزارے نہ، لہٰذا انہاں دی مرن دی عمر نہ ہے، یہ شہید تھی گئے بیچارے۔ یہ جڑی گال کی تھی انہاں لوگاں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردہ نہیں، ظاہر انہاں دے جسم دے ٹکڑے، یہ ریزہ ریزہ تھے پہن، انہاں دی موٹی موٹی جدائے، لیکن بل احیاؤن میں رب یاد ہے زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اور اللہ دا فضل سارے ہوتے اساں صحابہ کو اور تمام شہداء کو بھی زندہ منینے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی زندہ منینے ہیں، حتیٰ کہ سارے آقا جناب محمد پاک علیہ السلام بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہی ہے۔ اور فرمو جڑا رب ماں دے پیٹ سا کو زندگی عطا فرما سکتے، قبر دے پیٹ چ تو وہ رب ہے نا زندگی وہی عطا فرما سکتے۔ ماں دے پیٹ بندہ 4 مہینے بعد روح پاک ویندی ہے، بندہ ماں دے پیٹ زندہ ہوندے، وہ کو غذا ملتی ہے، مینسز بند تھیندے، یہ نالی ہے جڑی ناڑ وغیرہ، یہ بچے کو اندر غذا پہنچے دی ہے۔ اور آپ اندازہ کرو کہ ماں دے پیٹ رب سونا رزق عطا فرماوے، زندگی عطا فرماوے، اکھا عطا فرماوے، اکھا چ نور عطا فرماوے، کن عطا فرماوے، سماعت، پورا جسم، اور قبر دے اندر ول رب سونا پیا فرمے دے او جڑے شہید تھی گئے جت بھی ہیں انہاں دی موٹی موٹی جدائے فرمایا اے زندہ ہیں۔ بل کیا خیال ہے نبیاں دے صدقے تا امتیاں کو یہ درجہ ملے، اور ول سارے آقا جناب محمد پاک علیہ السلام دے صدقے نال صحابہ کو اے عظمت، اے زندگی، اے شان، اے سب کچھ پیا مل دے، بل محمد مصطفیٰ دی زندگی دا عالم کیا ہو سی۔ تا شہداء دے متعلق حتیٰ کہ جنگ احد دے 46 سال بعد شہداء احد دیا قبراں کھدوائیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے، میں کھر رہا دے پکا ٹھکا بندہ، میں نہیں رہتا محفل کون ہے یا کیا ہے، تہذیب دے دے رہے اساں جڑا اپنا مسئلہ کے حق اور اللہ دے فضل نال قیامت علی بھاری سا قصور خورئی مل سے دلائل دے اتے مبنی ہے۔ میں کیا دا پیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انہاں نے نہر کھدوائی، رستے جا گیاں قبراں صحابہ کرام دیاں جڑے جنگ احد شہید تھے۔ ہن نہر دا رخ موڑنا ہی بڑا مسئلہ ہوندے، تو جان دے ہو سارے کہ نہر سیدھی رخ چل دی ہے نہ کہیں ولے کھا کے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہ اے شہیداں دیاں قبراں اتھوں کھولو، انہاں شہیداں کو کٹ کے بئی جگہ دے اسے دفن کرو۔ چنانچہ حکم دے اتے عمل کیتا گیا، جلے نبی پاک دے صحابہ دیاں قبراں کھدائیاں گیاں، جتنے بھی شہید ہن کہیں شہید دے جسم دا کپڑا میلا نہ ہا، اور خون تر و تازہ کہیں دا جسم گلیا سڑیا نہ ہا، سارے دے اجسام 46 سال بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ دیکھ نا تو صحابہ کرام کو اللہ نے عظمت دیتی نبی پاک دے تصدق نال، نبی پاک دی اتباع دے غلامی تے محبت دی وجہ تو، اور نبی پاک علیہ السلام دی اولاد نے بھی اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کی تھی، نبی پاک علیہ السلام دی اتباع غلامی کر کے حضرت امام حسین نے بھی، حضرت امام حسن نے بھی، اہل کربلا سب دے سب نے شہادتاں قبول کی تیاں، اور رب تعالیٰ دی بارگاہ چ اپنی قربانی پیش کر کے آج دیکھنو کل دی جڑی حالت گزری ہے نیٹ دے ہوتے دے دے پیو، لکھاں دنیا صرف آپ دے روزے پاک دے باہروں موجود ہے، لکھاں دنیا 1400 سال بعد آج اتنی محبت ہے ہر علاقے دے اندر، اور ہی محفل دے اندر کی میں امام حسین دا ذکر آن دیتے مومن دا کلیجہ ہاں بکے ٹھر دیر کے کوئی نا، بڑے بڑے دشمن ہیں، بڑے بڑے آئین آسن، لیکن حسین پاک دا مقام شان خدا دی قسم آج پورے عالم دے اندر اگر باطل دی گال کرنی ہوئے تا یزیدی کتنا دے، اگر حق دی گال کرنی ہوئے کافر بھی جرت دی کوئی مثال لے دیں تا حضرت امام حسین علی مقام دے متعلق کو بیان کریں تا۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ جڑے خارجی طبع لوگ ہیں نا جڑے دوجھے مار کر نہ نہیں سکیں دے سمجھ میں جائے یزید نہ بھی محبت کرنا لے صرف نہ دے، ٹھیک ہے نا، اندر حنین محبت باہروں میں کرے سن یزید تا ایہا تے اوہا تے فلان، جناب یزید ایہا بڑا اچھا بندہ ہا کو کیویں کلے
لیکن وہ پوچھ پوتر دنا یزید کیوں نہیں رکھتا جی؟ یزید وہ بدبخت انسان ہے جے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے تے طرح طرح دے ظلم کرائے، لیکن میں گوال پیا کرے نا مسئلے دی کہ مسئلہ جڑا ہے اسا حق سچ بیان کرے نے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ انہیں میں کو نہیں کہتے غور کرائے، سبحان اللہ، یہ چیزاں ہونی ان بندے کو ذہن وچ رکھن دیا۔ یزید ایک صحابی رسول دا پتر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی ہیں۔ آپ دے والد حضرت ابو سفیان، یزید دا سکا والد بھی حضرت امیر معاویہ اور دادے حضرت ابو سفیان، اے دوئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت امیر معاویہ صرف صحابی بھی نہیں، نبی پاک دے سکے سالے بھی ہیں۔ آپ دی بھیڑ حضرت ام حبیبہ نبی پاک دی زوجہ دے گھر والی بھی ہیں، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، یزید ملعون خبیث کافر بےمان دی سکی ہوا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادی ماں اور نبی پاک دی زوجہ حضرت ابو سفیان، اے یزید دے نالے حضرت ابو سفیان پہلے بڑے مخالفن، بعد نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام بعد جیڑا بندہ آخر کلمہ پڑھے جی بعد کلمہ پڑھے اندے پہلے دے حالات نہیں رچھے میں دے، بعد کلمہ پڑھا تو بعد اللہ سارے گناہ مٹانے دے، اور یاد رکھو اندے بعد پہلی چیز دے ہوتے کوئی گال نہیں کی میں دی، بعد ڈٹھا میں دے کلمہ پڑھے نے نبی پاک دی غلامی دا حق ادا کیتے نے یا کوئی نہ۔ حضرت ابو سفیان مکے چو ٹرے، مکے چو مدینہ پاک، آپ دی بیٹی ہے نبی پاک دے گھر حضرت ام حبیبہ، میں کو دیکھ سو دے توجہ نال ول گال سمجھا، سبحان اللہ، تسا جتنے بھی بیٹھے ہو ملک صاحبان جتنے برادریاں سارے وڈے چھوٹے جنہاں دیاں بیٹیاں بہر گھراں چ شادی کر کے دتی ہیں، سب بندے کو پتہ ہوندے اے گھر ہے نا، مثلا اے سامنے گھر ہے، اگر کہیں اپنی بیٹی اتھا دتی ہوئی ہے، بیٹی کول جڑے ابا ونجے نا تے بیٹیاں اتنیاں ٹھردیاں نا، ایویں ہے یا کوئی نہ؟ جڑے بیٹ تجربہ کر کے لو، ایک پاڑے نال پاڑا ہے، ایک ہفتے بعد ابا آوے تے بیٹی کتنی جناب محبت نال پیش آندی ہے، اودے واسطے پتہ نہیں کیا کچھ کرے دی ہے۔ ایک گھر دے اندر دا واری ابا آوے نا تے بیٹی ٹھر ٹھر کے ابے کو ملدی، ایویں ہے یا کوئی نہ؟ لیکن غور کرو، حضرت ابو سفیان مسلمان نہ تھے، کافر بعد مسلمان تھے، ایک مکے چو مدینہ پاک ہی میں نے کافران نبی پاک دے سخت ترین دشمنان، لیکن انہاں دی بیٹی نبی پاک دی گھر علی سفر کر کے گئے مکے چو مدینہ پاک، ہون اتھو جلے سفر کر کے گئے مدینہ شریف پہنچے، نبی پاک دے گھر دے سامنے تھے دی حضرت ام حبیبہ بیٹی ڈٹھا ابا میرا آندہ پہ بیٹا، اور حضرت ام حبیبہ جلدی نال آئیاں تے بستر بھی آہا، بستر کو جلدی ولہیٹ کے علیحدہ رکھ دیتا ہوں، اور ابے دے ذہن چاہیا کہ میری بیٹی ہے، میں 500 کلومیٹر سفر کر کے آیا، میرے واسطے کو بھی اچھا ہوں کوئی آدھا بستر بھی چھے سی، کوئی چاندڑی شاندڑی یہ وہ، لیکن حضرت ام حبیبہ بستر چاہ گھدا پیا بستر نہ بچھایا، وہ آئے حضرت ام حبیبہ کو ملے تے باپ آکر لگا، اے میری بیٹی ام حبیبہ میں اتنا سفر کر کے آیا، باپ بیٹی دے گھر آوے بیٹی خوش نہیں دیے، بڑی عزت احترام کرے دیے، لیکن میں اتنا سفر کر کے آیا تین جیڑا بستر پیا او بھی چاہ گھدے پیا بستر ہی میرے واسطے نہیں بھی بچھایا، خیر ہے کیا وجہ ہے؟ آکھن لگیا سنو، اور بیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں چاہوے، باپ کافر ہوں والے بیٹی مسلمان، بیٹی آکھن لگی اے ابا جان یاد رکھو کہ بستر ہاں محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، تسا باپ ہومن دے باوجود ابا ہومن دے باوجود تسا ہی لائق نہ آوے تو کو ہی بستر دے ملہاما ہا ہی وجہ تو بستر چاہ گی دے، اے بستر پاک محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسا ہو مشرک، تسا ایمان نہیں کھیلا ہے، لیکن ہی بستر دے لائق نہیں وے، میں تو کوئی بستر دے ہوتے نہیں بانڈ دے دی ہی وجہ تمہیں بستر چاہ گی دے۔ ہون دیکھو قسمت بانڈ دیکھو، حضرت ابو سفیان ایمان کھینا ہے، بعد چونہ دے بیٹے ایمان ظاہر کی تھا، اے بھی ایمان پہلے کھینا ہے، ہون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میں تفسیر تھی میں تھا مولا علی پاک نال جھگڑے یا کا پیچھے سارا، مولا علی پاک ہن حق دے، گال سمجھو ذرا، جنہیں دی توجہ ہے ہاتھ کھڑے کرو یار، سبحان اللہ، اتنا موسم ٹھنڈا ہے تے وال آج ہی تو سائیں دے دیکھو، ایک اور فرمائے ذرا سارے حضرات،
حضرت علی المرتضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادوے صحابی رسول حضرت علی المرتضی حق دین جنگا تھیاں صحابہ شہید تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول اہل سنت والجماعت دا موقف ہے کہ صحابی رسول مشاجرات دے متعلق خاموش رہو. مشاجرات دے متعلق جھگڑیاں دے متعلق وہ صحابی اللہ جانے دیو جانن ٹھیک ہے نا. حضرت امیر معاویہ دے متعلق زبان کھولنا حرام, آپ کو گالی دیونا پرلے درجے دی جہالت بے غیرتی کمینگی. صحابی رسول کروڑا سید میں سمیں ہومن حضرت امیر معاویہ دے قدمہ دی خاک دی برابری نہیں کر سکتے. یاد رکھو یہ صحابی رسول کی عظمت ہے. بل مقام دیکھنا ہوئے مولا علی پاک دا حضرت امیر معاویہ دا حضرت مولا علی ست آسمان پار خرباں ہزار دوری اے بلند مقام ہے مولا علی دا. اے زمین دا فرق تھوڑا ہے آسمان تو یہ سمیں لکھا فرق ہے. حضرت علی پاک دا مقام اتنا بلند و بالا تے براول بڑا ہے, یہ بھی یاد رکھو. اور حیثیت صحابی عمر دے اسا الحمدللہ انہاں نال محبت بھی کرے سوں, انہاں دا ادب و احترام بھی کرے سوں. لیکن یزید ملعون توجہ نہیں, اے یزید حضرت امیر معاویہ دے بیٹا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پاکاں دے گھر پاک ہی جمن, پاکاں دے گھر بڑے بڑے بدماش جمدن. تساں نیک کینو آپ تو پھرو غور کرو کتنے چنگے گھرانے, باپ بڑا عالم نیک متقی پرہیزگار, پوتر بڑا بدماش نکل دے ٹھیک ہے نا. بڑا بدماش کمینے قسم دے لوگ ہر خاندان چنگے چھپونے پیدا تھی دے. لہذا یزید او ملعون بے ایمان ہے جڑا حضرت امیر معاویہ دے گھر جمیا اور جینے اہل بیت نال حضرت حسین نال اتنے ظلم و ستم کیتے. اہل بیت آپ دے اوتے جناب پانی بند, آپ کو جناب قیدی بنایا گیا, طرح طرح دے ظلم و ستم کیتے. لیکن حضرت حسین پاک نے گردن نہ جھکائی, اللہ دی بارگاہ دی علاوہ گردن نہ کریں جھکی, نہ اودے سامنے جھکی. اللہ ایسی بلندی عطا فرمائی آج سارے جتنے بھی دنیا سر بلند تھی دن سر فراز تھی دن وہ حضرت امام حسین دی محبت آ کے دل جو دی محبت پیدا کریں دن اللہ انہوں کو بھی سر فرازی عطا فرما چھوڑے دن. یزید و بدبخت ہے یزید صحابی رسول دا پترا ایک چنگے گھر ہیں برے پیدا تھی دن بھیڑے. نوح علیہ السلام نبی ہیں تیسرے نوح بابنا بنشست خاندان نبوت گم شد. نوح علیہ السلام نبی ہے, انہوں دا بیٹا بوریاں دی صحبت ہے بیٹا کافر تھی گیا, نبی دا پتر ہے. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے, قرآن پاک کہتے ہیں انہو لیس من اہلک, یہ تہاڈا اہل نہیں, تہاڈے اہل وچوں نہیں, تہاڈے اہل وچوں ایدے نال ہن تہاڈا کوئی تعلق نہیں ہے. بے ایمان تھی گئے کافر تھی گئے, تہاڈا ہر ہوں بندے نال تعلق ہے جڑا تہاڈا متبع ہے, جڑا تہاڈے نال محبت کرن والا ہے تے ایمان گھنا والا ہے. تے یزید حضرت امیر معاویہ دے گھر جمیا, لیکن ایدے حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آؤ ذرا سنو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت کے متعلق بچپن دے اندر آپ چھوٹے ہیں, نبی پاک علیہ السلام پہلے خبر دے دی تھی, فرمایا کہ اے میرا بیٹا ہے حسین جے کو میری امت دے افراد شہید کرے سن. کون شہید کرے سن؟ میری امت دے افراد کلمہ میرا پڑھ دے حسین, غلامی دا دم میرے نال بھرے دے حسین, کلمہ میرا پڑھ کے میرے بیٹے حضرت حسین کو شہید کرے سن. حضرت امام حسین دے متعلق خبر آئی, جبریل آئے, یا رسول اللہ تواڈے واسطے امتحان ہے, تواڈے بیٹے کو شہادت ملنی ہے. یہ توجہ کریں یہ جڑے دوجے حضرات دن خارجی, یہ جڑے ولیاں دے نبیاں دے حسین پاک دے دشمن ہیں, جڑے ولیاں دا ذکر کرو تے او چڑ دے نہ نہیں سکندے وقت تو آپ ہی سمجھو ٹھیک ہے نا. یہ لوگ آدھے نبی پاک کو پتہ ہا میرا اے نواسا شہید تھی سی دے دعا کر دے بچا گنے نا, اللہ سی دی بارگاہ چارج کرے نا یا اللہ میرے حسین کو بچا. یہ دعا کر سکتے ہیں نہ دعا کرے نا بچ وجے نا. تو سجوا دے اللہ نبی پاک دی ہر گال سن دے تے اپنے پوترے کو بچوا گنے نا. اوے ظالمو شہادت کوئی گھٹیا شے نہیں, شہادت دا عظیم درجہ ہے جن دے متعلق میرے آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دعا کرے دے رہی ہے, یا اللہ میرے کو شہادت دی موت عطا فرما, شہادت دی موت عطا فرما, شہادت دی موت عطا فرما. بار بار نبی پاک علیہ السلام شہادت دی موت مانگتے رہیے. آپ اے عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین کو بچا, میرے حسین کو
بچا، بلکہ عرض کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما میں تے بہت بڑا اجر بھی عطا فرما میں، صبر بھی تے بہت بڑا اجر بھی عطا فرما میں۔ دوستان گرامی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک آخری گال وہ بعد گال ختم، شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، قیامت النبھار، کل بروز محشر قیامت النبھار، سبحان اللہ۔ اللہ شہید کو فرمیسی، شہید کو کہ یار کچھ منگ، شہید آکسی کیا منگا، چپ کر دے، اللہ بل فرمیسی منگ، بار بار جلے اللہ تعالیٰ فرمیسی منگ، وہ بندہ عرض کرے سی جنت یا اللہ میں کو پہیا کچھ نہیں چاہیے، دنیا چ واپس بھیج، میں تیرے رستے قربانی پیش کرا، جیڑا تیرے راہ گردن کٹوے نہیں مزہ آئے، یا اللہ میں کو بھیج، اے لطف دوبارہ پاما میں کو دنیا چ بھیج، میں تیرے رستے شہید تھی میں۔ حضرت حسین پاک واسطے دعا کریں دے، آپ نے متعلق دعا کرنا گھاٹا ہاں، آپ کی تے دعا کرے نا شہادت نہ تھی ویا، امام حسین پاک کی شہادت دعا کرے نا یا اللہ بچا، حضرت حسین بچ وجے نا، لیکن آج جڑے چرچے ہیں اللہ جڑا مقام بلندی شان عظمت عطا فرمائی، کیا حسین پاک دی عظمت ہو گیا آج دنیا چے چرچے ہو میں نا، اور چند گھنٹے لڑائی کی تھی، گردنا دیتیاں، سب کچھ قربان کیتا، آج دیکھ لو 1400 سال تھی گئے، کوئی گھنٹے دے وچ کوئی منٹ دے وچ کوئی سیکنڈ ایسا کہیں نہیں روئے زمین دے اتنے جیڑے سیکنڈ دے اندر حضرت امام حسین دا ذکر نہ تھی نہ پیا ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہوں کو سرفرازی عطا فرمائی، اللہ انہوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، اصلا کل بھی حسین پاک نال محبت کرنا لحاظے، آج بھی حسین پاک نال محبت کرنا لے ہیں، اور قیامت تک ہر ایک مسلمان جیدے دل لے رتی ایمان دی ہو سی، وہ حضرت امام حسین علی پاک مقام نال محبت کریں دا رہے سی۔ یزید خبیث این دے دو کارنامے سنو کہ این امام حسین علی مقام دی شہادت دو بعد یزید نے کیا کرایا، مدینہ شریف دے اتنے انہیں لشکر بھیجا، مختلف روایات 12,000 دی بھی 22,000 دی بھی کہ ونجو مدینہ شریف دے اتنے حملہ کرو، خود حملہ آور تھے 700 صحابہ کرام کوئی شہید کروایا، کتنے کو 700 صحابہ کرام کو یزید نے شہید کروایا، حتیٰ کہ ہزارہ بے لوگ تابعی باقی اور عورتاں نال ظلم و ستم و بیان کرن دا مناسب نہیں، وہ خبیث نے جڑی خباثت کی تھی، ترائیویں مسجد نبوی شریف دے اندر اللہ دا گھر نبی پاک علیہ السلام جڑی ممبر دے اتے بہ کے خطاب فرمیندے ہوں ممبر دے اتے، حتیٰ کہ انہاں ستونہ نال وہ خبیث نے گھوڑے بدوائے، ترائیویں مسجد چ نہ نماز تھی نہ اذان، ترائیویں اوپر گھوڑے پیشاب کرے ذریعے، گھوڑے اوپر لید وغیرہ ہر قسم دی گندگی اتھا پھیلائی ہوں خبیث نے، ترائیویں نہ نماز تھی نہ اذان تھی، نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ آپ دے ایک غلام فرمے دن میں مسجد نبی شریف دے اندر کلا ہم جلے نماز دے اذان دا وقت تھی وہاں نبی پاک دی قبر وچوں اذان دی بھی آواز آندی ہے اور با جماعت نماز دی بھی آواز آندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے پاک ظلم کرن تو بعد مدینے شریف کی نہیں دیکھو یار انہوں میں کو آپ ٹائم دنا کے 10 منٹ آنکھوں میں بند کرا نہیں دیکھو نا یہ روٹی ٹکر یا تقریر کراؤ یا ریڈے دیکھو کچھ نہیں تھینا انشاءاللہ اتنی ہوا چلی کھڑی نہیں کچھ تھینا۔ عزیزان گرامی مدینہ شریف دے بعد یزید نے بیت اللہ دے گھر دے ہوتے حملہ کرایا اور لشکر آیا، انہوں نے بیت اللہ شریف کو جناب من جنیک نال چٹیا، ایک گلیل شلیل نہیں ہوتی ہے اس قسم کی ہوتی ہے من جنیک، اندے نال سخت سنگ باری کی تیوے دیئے پتھر مارے اللہ دے گھر کو، یہ مربامن اللہ کون ہے یزید، کون ہے یزید، یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ پوچھ گنو شیعہ حضرات کنو بھی ایک آن توجہ نال سنو، شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں سارے نزدیک، وہ شیعہ حضرات انہوں نے خلاف ہیں، یزید اساں بھی کو ملعون سمجھتے ہیں، شیعہ بھی ملعون سمجھتے ہیں اور ساری امتوں کو ملعون سمجھتی ہے، حتیٰ کہ بعضاں دے نزدیک کو کافر ہے، اساں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ایہو یزید ہی یزید دے بعد ہی دا ایک پترہ خدا دی قسم اپنے پرائے سارے لکھ دن یزید دا پتر اللہ دا ولی آ، لیکن اساں بھی سارے شیعہ حضرات دی کتاب ہے وچ او بڑا نیک آدمی آ،
40 دی حکومت دے اتنے بیٹھا وہ آخیا میں کوئی دی لوڑ نہیں میں وہ بعد چادریاں غم وچ مر گیا کہ میرا باپ وہ ہے اور این اقتدار دے نشے جا کے انہیں حضرت حسین دے اتنے ظلم کریں لہٰذا میں کوئی دی لوڑ نہیں اقتدار چاندنی زندہ رہ کے وہ بندہ دنیا سے چلیا گیا لیکن اپنے پرائے سارے کو نیک دے اللہ دے ولی سمجھ دیں نیکاں دے گھر پلید دے پلیداں دے گھر یہ ہوندی اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے بہرحال میرے دوستو بیت اللہ دے خلاف سڑ گئے بیت اللہ دے دیواراں دے اتنے جناب وہ دا حشر تھی گیا بیت اللہ دی چھت سڑ گئی ان دے اندر اسماعیل علیہ السلام واسطے جیڑا دمبا آیا نا قربانی دا عرش نوں ان دے سنگ نسبن تبرکن حال آئے انہیں وہ تبرکن وہ سنگ جتنے ہیں وہ بھی سڑ گئے وہ سنگ سڑ گئے چھت سڑ گئی بیت اللہ دے ظلم دے بعد وہ خبیث دی ہی دوران اتھا موت ہوئے کہ تھی آج وہ دی قبر دے اتے کوئی کتا بھی مترن نہیں دا لیکن خدا دی قسم نظر کرو آج ہی مجمع وچ بھی سینکڑا بندے کوئی محمد حسین ہے کوئی غلام حسین ہے کوئی فضل حسین ہے کوئی اشرف حسین ہے کوئی محمد کوئی فاضل حسین ہے حامد حسین ہر گھر کے اندر حسین موجود ہے لیکن یزید دا نا نظر نہیں آتا پتہ چل دے کہ دنیا نے گواہی دیتی ہے کہ اساں کل بھی حسین نال محبت رکھنا لیا سے تو حق دین آج بھی ایسا حضرت امام حسین نال محبت رکھنا لیا ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو یزید نال محبت کر کے ملنا کیا ہے جڑے محبت کے لیے انہاں واسطے گال ہے آؤ ذرا دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ فرمائے تھے ہاتھ اٹھا کے دعا اللہم انی احبہما یا اللہ اے حسن حسین انہاں دوہے نال میں محبت کرے نا کہندے نال محبت کرے نا حسن حسین نال انی احبہما میں یقیناً یہ بندہ گال کرے نا ہوتا نا پکی گال ہے میاں پکی گال ہے میں بندے نال محبت کرے نا کیا عرض پہ کریں دے انی احبہما یا اللہ حسن حسین میرے محبوب ہیں میں محبت کرے نا فاحبہما تو بھی انہاں دوہے نال محبت رکھیں انہاں دوہے نال محبت رکھ فاحب من یحبہما یا اللہ قیامت تک چاہے کوئی سید ہے قریشی خان ہے ملک ہے چودھری ہے موچی ہے پاولی ہے بھٹی ہے کسے باشد کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد حسن حسین نال محبت کرے یا اللہ ول جیڑا حسن حسین نال محبت کرے قیامت تک تو بھی ہوندے نال محبت کرے سبحان اللہ تو بھی ہوندے نال کیا کرے ہون ساری مرضی حسن حسین نال محبت کروں یا دوجے پاس سے اللہ طرف دیکھوں نا الحمدللہ سا خوش نصیب ہے اسا مرد دم تک آخری وقت تک آخری لمحے تک سادے سینے حضرت حسین دی محبت باقی رہی یزید کی نفرت ہے وہ ملعون و خبیث کوئی کافر بھی ہے نا ہندو اپنے پوتر دنا یزید نہیں رکھدا ہے جی لیکن مومن حضرت حسین دے نام پیار کریں دن انہاں نال محبت رکھ دن ساکو بھی راج کے انہاں نال محبت رکھنی چاہیے تو 3 منٹاں دے پنتے حضرت امام زین العابدین جنہاں واقعہ کربلا کو اپنی اکھاں نال ملاحظہ کیتا ہے واقعہ کربلا آپ موجود رہیے بیبیاں پاکاں کو کھین کے وال واپسی والو قیدیاں دے رستے سارا معاملہ یزید دی بارگاہ حضرت امام حسین چھوٹے بچے ہیں 5-6 سالہ دے تقریباً 4-5 سال اتنی عمر آئی آپ آئے حضرت جابر فرمیندے نبی سی فرمایا میرا پتر ہے حسین پاک ذرا کیا فرمایا میرا پتر ہے اے میرے غلاموں میرے صحابہ ہی حسین کو اللہ ایک پتر دے سی یہ حسین کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے سی سبحان اللہ فرمایا قیامت الحال ساری دنیا سب انسان مرد عورت اپنے پرائے انبیاء اور رسول فرشتے اور ساری امتہ موجود ہو سن رب دی طرف آواز اسی قم یا زین العابدین اے عابد لوگاں دی زینت ذرا بلند تھی مجمع چوں فرمایا سارے لوگ ہو سن تو مجمع چوں جے دی عبادت دے اوتے رب ناز کرے سی وہ حضرت امام زین العابدین ہو سن لیکن حضرت امام زین العابدین اے مقام نبی پاک انہاں دا دسیا اے دا پوترے دا مقام ہے مقام تے ود حضرت حسین دا کیا مقام ہو سی آپ اندازہ کر گئے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ آباد شریف نعرہ آباد شریف لیکن صرف این نچن دے اوتے کام نہیں رکھنا جڑے آج کل لوگ آدھن بھی بس نعرے ماریو یا علی تے یا نبی تے بس کافی ہے نہ نماز دی لوڑ ہے نہ جناب کوئی شے دی لوڑ ہے یہ جہالت ہے میرے دوستو اللہ دا در سینے چ رکھو نمازاں پڑھو قرآن پڑھو اولاد دی اچھی تربیت کرو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت علی پاک جلے نماز پڑھن ونجے نا آدن آپ دا چہرہ رب دے خوف دی وجہ تو ایڈا متغیر تھی ویندا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. ایک رات دے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ دین مولا علی. آج کوئی سید آ کے میں سیدہ جنت میری نماز دی کوئی لوڑ نہیں. یہ ہو سکتے سنو سیدہ دے سردار امام زین العابدین دے گھر کو بھا لگ گئی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کو بھا لگی. لوگ بھجے آوازاں دی تونے سونا بھا لگی کھڑی ہے بھا لگی کھڑی ہے. اندروں کوئی آواز نہ آئی. کافی دیر بعد حضرت امام زین العابدین آئے. فرمایا کیا ہے؟ انہاں آکھے سی بھا لگی ایسا ساڈ باری رکھے تساں سا کو سڈو آندے رہوں بھا بجاؤں نقصان نہ تھی ویا. آپ فرمایا میرے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں میرے گھر بھا لگی. کیوں؟ فرمایا میں ہوں والے دوزخ دی بھا دی طرف مشغول ہوں. میری توجہ ہے کہ اس بھا کے دی ظالم اسی. فرمایا میں اللہ دے خوف چم میرے دل وچ رب دا خوف آتے میری توجہ ہے جہنم دی بھا دی طرف. میں رب کی روح اتنا ڈردا میں کو دنیا اور گھر دے اندر بھا لگی دا علم نہیں. یہ آپ اندازہ کرو انہاں لوگاں دے دل کس قدر خوف الہی. انہاں دی تعلیم ہی ہے کہ نماز نہ چھڑائے دین مصطفیٰ نہ چھڑائے. نبی پاک علیہ السلام آپ بھی وفا کیتی ہے سارے نال تے سا کو بھی آپ نال وفا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سا کو ہدایت عطا فرماوے. 5 گانا نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. یہ سب حضرات اعلان سن گنو جتنے بھی ملک صاحبان بیٹھے میرا ارادہ ہے میں سارے اپنے علاقے دے سارے وسیب دے سارے بندے کو ویسا ایک موسم اتنا خراب رہی ہے مصروفیت زیادہ میں آ نہیں